السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین سو آمین۔ تو چلیں آج کے ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں شام کے ٹائم سے۔ آپ سب کا بہت بہت تھینک یو، اتنی پیاری پیاری دعائیں آپ لوگوں نے بابی کے لیے کی ہیں، ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے بابی آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور قسم سے میری تو عید ہی تھی اس دن۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سچ میں یہ دیکھیں بوبی آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ اچھا سا سو رہا ہے، کھیل رہا ہے، اتنا زیادہ اس نے تو ہمیں ٹینشن میں ڈالا تھا نا، بتا نہیں سکتے۔ دیکھیں آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے، اللہ توبہ ہے، جب ان کے بابا آتے ہیں نا ہمارے گھر میں اتنے زیادہ ماشاءاللہ چیزیں بنتے ہیں نا کچن میں، ساری دیسی چیزیں ہی بناتی ہوں، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے یہ برگر بچے ہیں نا، یہ تو سارے نا فاسٹ فوڈ کے دیوانے ہیں نا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بنائیں گے چامپے۔ اتنی کوئی مزیدار قسم کی چامپوں کی ریسیپی آج ماما نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے نا، آپ سبھی حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اندر سالٹ شامل کیا، 1 ٹیبل اسپون بھر کے جنجر اینڈ گارلک پیسٹ، اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے شیلو فرائی کریں گے۔ اور میں یہاں پہ اتنی زیادہ کنفیوز تھی کہ گوشت ابھی تک گلا نہیں ہے اور ماما جو ہے اس کو فرائی کریں گی۔ ہم لوگ نارمل کوکنگ آئل یوز نہیں کریں گے فرائنگ کے لیے، یہ ہم چربی یوز کرنے والے ہیں، اینیمل فیٹ۔ ہاں ان کے بابا کو اگر پتہ چل جائے وہ تو کہیں گے کہ یہ تو مجھے مارنے والی ہے تمہاری ماں، کیونکہ لوگوں کے نا دماغ میں فکس ہوا ہے کہ یہ صحت کے لیے بیسٹ نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ جو آئل ہے یہ بکواس ہے سارا، اتنا مہنگا مہنگا وہ بھی یوز کرے تب بھی سارے بکواس ہی ہے، گھی ہو گیا، یہ چربی ہو گیا، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ چامپوں کی ایک سائڈ پک چکی ہے، اس کو جلدی سے فلپ کر کے دوسری سائڈ کو بھی پکانے کے لیے رکھ دیں گے، اور جیسے ہی تھوڑا سا کلر آ جائے نا تو اسے باہر نکال دیں۔ اور یہ ریسیپی اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آگے جا کے بہت زیادہ ٹویسٹ جو ہیں آپ لوگوں کو دکھائی دینے والے ہیں، مجھے تو بڑی پسند آئی ہے۔ اور ماما تو آج جو ہے اپنے لیے بنائیں گی ملکہ مسور دال۔ پتہ نہیں آج کل جو ہے وہ ویجیٹیرین ہو گئی ہے، گوشت کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگانا، کوئی چیز نہیں کھانی، نہ تو وہ چکن کھاتی ہیں۔ میں نے بولا ماما آپ اپنی پروٹین انٹیک کیسے پوری کریں گی پھر؟ تم بھی دال کھاتی تھی نا پہلے، کہتی تھی کہ دال میں اتنا زیادہ پروٹین ہے نا، اس لیے میں بھی تمہاری طرح بھی نا پروٹین دالوں سے حاصل کر رہی ہوں۔ کیا کروں، جب تم نے کہا تھا نا کہ گوشت سے اسمیل آیا، بس اس دن سے نا بس میں نے نا گوشت سے دشمنی مول لی۔ مما وہ صرف پلاؤ سے ہی مجھے اسمیل آیا تھا، باقی کسی چیز سے مجھے آج تک کوئی اسمیل نہیں آئی۔ اچھا اوپر سے جو ہے ہم لوگوں نے بلیک پیپر پاؤڈر اسپرنکل کر لیا تھا، اور اس کو جو ہے ویسے تو آپ لوگ ایلومینیم فوائل میں بھی ریپ کر سکتے ہیں، لیکن ماما بیکنگ پیپر میں جو ہے ریپ کر رہی ہیں۔ ساتھ میں ہم لوگ یہاں پہ ڈھیر سارے ویجیٹیبلس بھی شامل کریں گے، جس کے اندر تھے انینز، لیمن، گرین چلیز، اور اس کو فولڈ کرنا کسی ٹاسک سے کم نہیں تھا۔ ماما نے بولا کہ چلو فولڈنگ والا کام تو ہو جائے گا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارا کچھ انسٹنٹ پاٹ میں فٹ آ جائے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی بیچ میں سارا کچھ ریڈی ہو جائے، کیونکہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا نا، تو اس لیے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنے ٹائم میں یہ سب کچھ گلے گا اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اینڈ میں ہم لوگوں نے ایلومینیم فوائل کے ساتھ اس کو اچھے سے ریپ کر لیا، اور یہ مجھے کسی گفٹ سے کم نہیں لگ رہا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ماما جو ہے ہم سب کو گفٹ دینا چاہ رہی ہیں، وہ بھی اتنا اچھا پیارا سا گفٹ۔ اچھا دیکھیں تھوڑا سا پانی جو ہے ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا۔ آج ہم لوگ فرسٹ ٹائم اسٹیم موڈ جو ہے وہ ٹرائی کرنے والے ہیں، جس کے لیے میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی، کیونکہ آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی اس میں کوئی چیز اسٹیم نہیں کی۔ ہمارے پاس جو اسٹیم پاٹس پڑے ہوئے نا اسی میں ہی سارا کچھ بناتے ہیں، موموز وغیرہ اور یہ وہ۔ ہاں اگر اس میں بنا لیتی پتہ نہیں پورا دن رات تو لگ جاتا نا، کیونکہ عید کا گوشت تھا نا، لاسٹ گوشت تھا، میں نے کہا چلو آج ہی سارا کچھ بنا لوں، اس لیے زیادہ بھی بنا لیا، تو میں نے انسٹنٹ پاٹ کو میں نے کہا کام پہ لگ جاؤ، ابھی 2 گھنٹے تو لگے تھے نا، آرام سے 2 گھنٹے لگے تھے۔ دیکھیں ہمارا کتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ مین وائل ہم نے سوچا کہ چلو ساتھ میں جو ہے نان بھی بنا لیتے ہیں، کیونکہ اتنی ساری چیزیں بن رہی ہے، اچھا تو نہیں لگے گا روٹیاں جو ہے ہم لوگ باہر سے لے کر آ جائیں۔ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں نا یہاں پہ بالکل بھی اچھی روٹیاں تو مل ہی نہیں سکتی آسانی سے، بہت دور جانا پڑتا ہے۔ ویسے تو ایک ریسٹورینٹ ہے لیکن وہاں کی روٹیاں ہمیں نہیں پسند، وہ اچھی نہیں بناتے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم نے 1 کپ بھر کے آل پرپز فلاور کا یوز کیا تھا، ساتھ میں 2 کپ بھر کے آٹے کا، کیونکہ میں ماما کو یہاں پہ بول رہی تھی کہ ہم لوگ جب بھی روٹیاں بناتے ہیں نا تو یہ ڈو ہمارا کم پڑ جاتا ہے، تو اسی لیے آج جو ہے انہوں نے ہیوج کوانٹٹی میں گوندھ لیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ارحم جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، ایان بھی دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، لیکن ایان کو ہم نے گھر سے ہی سمجھایا ہوا تھا کہ خبردار تم نے باہر سے کچھ کھایا، کیونکہ آج ہمارے گھر پہ دعوت ریڈی ہو رہی ہے۔
اچھا یہاں پہ چیک کریں، ہم نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے ملک پاؤڈر کا شامل کیا، ساتھ میں 1 ٹیبل اسپون انسٹنٹ یسٹ، 1 ٹی اسپون کوانٹٹی بیکنگ پاؤڈر کی بھی تھی، اور اینڈ میں 1 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل۔ وارم واٹر کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے گوندھ لینا ہے، اور یہاں پہ جو ہے رات کا ٹائم تھا تو اسی لیے ہم لوگ یہ بول جو ہے باہر بھی نہیں رکھ سکتے تاکہ ڈو ہمارا جلدی سے رائز ہو جائے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اوون کو اچھے سے گرم کر کے فلیم آف کر کے پھر یہ سارا کچھ ہمارا جائے گا اوون کے اندر۔ کیونکہ ہمارے بلڈنگ میں نا عربی لوگ رہتے ہیں، عربی لوگ تو اللہ اتنا ٹھنڈا اے سی لگاتے ہیں نا، ہمارا اوپر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے نیچے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ویسے اوپر تو عائشہ رہتی ہے نا، عائشہ اور ہم یہ لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ بھی اے سی نہیں لگاتے نا، تم لوگ بھی نہیں لگاتی، لیکن پھر بھی ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے یہ کام تو باہر نہیں ہو سکتا، اس کو اوون میں ہی رکھنا پڑے گا، گرم گرم اوون میں۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیڑے جو ہے ماما بنا رہی ہیں، خیر یہ چھوٹے تو نہیں ہیں، بہت بڑے سائز کے ہیں، اور ایان کو گھر کی روٹیاں اتنی زیادہ پسند ہے، نان اس کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں جب بھی میں بناتی ہوں میں ایان کے لیے ہی بناتی ہوں، سب کو کہتی ہوں آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا رہی ہوں، ایان کے لیے بناتی ہوں میں۔ اور وہ دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا نا تو ماما نے بولا کہ تمہارے فیوریٹ نان بنا رہی ہوں، ہاں اس لیے نا تو میں نے کہا جلدی سے آ جاؤ، کچھ کھانا نہیں ہے آپ نے باہر؟ تو پھر وہ بولا تھا نہیں اب تو میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ دیکھیں اوپر جو ہے چاپ کیا ہوا دھنیا یہ ہمارا ایڈ ہو گیا تھا، اور اب ہم لوگ الٹے توے کے اوپر سالٹ واٹر اسپرنکل کر رہے ہیں، اور اس کا جو چہرہ ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے سالٹ واٹر لگا لیا تاکہ ایزیلی اسٹک ہو جائے توے کے اوپر۔ عائشہ تو کہہ رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی میں بنا لوں گی، یہاں ڈر بھی رہی تھی، توے سے ڈر رہی تھی، ہائے اللہ میرے پاؤں پہ نہ گر جائے، اللہ گر نہ جائے۔ میں نے کہا جو بچے جن کو ڈر لگتا ہے نا وہ یہاں سے دور ہو جائیں۔ کہہ رہے میں کیمرہ کیسے پکڑوں گی؟ میں نے کہا دور سے پکڑو۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ گوشت کو ہم لوگ نے چیک کیا لیکن ابھی تک گوشت والا کام نہیں ڈن ہوا، ماما نے بولا پھر سے چڑھا دو اس کو۔ ہاں اس لیے تو میں نے سوراخی بھی اس میں کر لیا تھا، ورنہ یہ کہاں سوراخے ہوتے ہیں، اس کے اندر تو پورا گول مٹول جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی اس کو لے کر آتے ہیں باہر۔ ابھی ماما کے ساتھ میری یہی ڈسکشن چل رہی تھی، ایک نان تو آپ نے بنا لیا، باقی سارے نان میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی کیونکہ قسم سے یہ کام مجھے اتنا زیادہ پسند ہے، لیکن ماما مجھے بالکل چھوڑتی نہیں ہے۔ لیکن میرے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس اگر کوئی بھی کھڑا ہونا تو مجھ سے کام صحیح سے نہیں ہوتا ہے، اور اسپیشلی ماما اگر کھڑی ہوں تو اف اللہ۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی پاگل، میں تو صرف تمہیں سمجھا رہی تھی، یہ توا نا اتنا اونچا اس نے پکڑا ہوا تھا، میں نے کہا پاگل نیچے رکھو تو تب اس کے اوپر نا اچھا سا پھول بنیں گے، اچھے سے اس کو پکوان آئے گا، مطلب پک جائے گی نا، تو یہ ایسا نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے کہا مجھے دے دو۔ میرا حالانکہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، جب آپ پاکستان جاتی ہیں تو میں ہمیشہ بناتی رہتی ہوں، اور ہمارے یان اور بابا کے لیے۔ ہاں تو میرے سامنے تو نہیں بنا سکتی نا، اس کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹ ہے نا، اس لیے۔ تو میں گھبرا جاتی ہوں ماما کو دیکھ کے، ایسے بہیو کرتی ہوں جیسے میں نے کبھی زندگی میں کام ہی نہ کیا ہو کچن میں۔ یہ دیکھیں اوپر سے جو ہے بٹر ہمارا لگ چکا ہے، اور اتنے کوئی شائنی نان یہاں پہ دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں بہت زیادہ مزہ آتا ہے نا گھر پہ نان بنا کے، سچ میں اوون میں جو ہے اتنا بکواس بنتا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے ایان کے لیے ایک بنایا نا، اتنا گندا بن گیا تھا، کرسپی ہو گیا تھا، پورا سخت ہو گیا تھا۔ یہ گیس اوون ہے نا، آپ سب لوگ بھی پوچھتے کہ گیس اوون کا طریقہ ہمیں بتائیں، گیس اوون کا تو گولی مارو۔ ہاں پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، سچ میں مجھے تو بالکل یہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ نا میں تڑکا ریڈی کر رہی ہوں دال کے لیے، دال تو مجھے اتنا زیادہ پسند ہے، عائشہ کو کہہ رہی تھی ادھر آؤ چکو اس کو دال کو، کہہ رہے ماما اس میں اچھا فلیور نہیں آیا، میں نے کہا تڑکے کے ساتھ فلیور آئے گا نا، یہ بھی ایسی ہی ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ آئل ہمارا ایڈ ہو چکا ہے، ساتھ میں گرین چلیز اور ڈھیر سارے گارلک کلووز، اور گارلک کلووز کا بھی الگ ہی کچھ سین ہوا کیونکہ ہمارے گھر میں پہلی بار یہ سارے فنش ہو گئے تھے، اور بابا جو ہے مارکیٹ سے لے کر آ گئے اور وہ سارے اندر سے گندے تھے، ماما نے بڑی مشکل سے صاف سوف کر کے جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ میں نے کہا اتنا سارا عرصہ ہو گیا میں سامان لے کر آتی ہوں، صرف گارلک کے لیے بھجوایا وہ بھی خراب ہی لے کر آیا۔ میں نے کہا جا بس نا دیکھیں یہاں پہ، بس اس لیے تو میں سارا سامان خود ہی گھر کے لیے لے کر آتی ہوں نا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا تڑکا ہمارا ریڈی ہو گیا، اور یہ بھی تیار ہو گیا۔ ہمارے چام پہ جو ہے وہی ہاتھ سے ہی نکال رہی تھی، ایک میں نے نکالا، میں نے کہا چلو اچھی طریقے سے اس کو نکالوں گی، میں نے کہا ویڈیو بناتی ہوں نا، لوگ کہیں گے کتنی جاہل ہے، ہاتھ سے ہی نکال رہی ہے، ہاتھ اس کے نہیں جلتے کیا؟ نہیں جلتے نا، اس لیے تو ہاتھ سے ہی نکالتی ہوں۔
بس کام کر کر کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی پک گئے. ہاں وہ بھی لوہا بن گیا ہاتھ بھی. اور دیکھیں یہاں پہ میں ڈیزائن بھی اس کے لیے بنا رہی ہوں. سب کو میں نے کہا سب ریڈی ہو جاؤ, جلدی کرو, ہاتھ منہ دھو کے آ جاؤ. یہاں پہ لیٹ بھی ہو گیا تھا, میرے خیال 10 تو بج رہے تھے نا. ہاں رات کے 10 بج رہے تھے. اور اوپر سے جو ہے چاپ کیا ہوا دھنیا یہ بھی ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا تھا, اور اس کی لک جو ہے مجھے اتنی کوئی زبردست قسم کی لگی, بالکل ریسٹورانٹ سٹائل. ایک مجھ سے نا ایک چیز رہ گیا, شاید اس کو نا میں وہ دے دیتی, کیا نام ہے, کوئلے کا دھواں. شکر ہے آپ نے نہیں دیا. ویسے تو ماما جو ہے آج کل کوئلے کے دھوئیں سے بھی بور ہو گئی ہیں. ہاں وہ تو تمہارے لیے اچھا لگتا ہے نا. دیکھے دال کو دیکھے چیک کرے کتنا اچھا ہے نا. میرے دال ریڈی ہو گئے, میں نے کہا تم لوگ جاؤ باہر میں. اور دال کے لیے جو ہے ماما نے چاول بھی اس بار نہیں بنائے, ورنہ تو ان کو دال چاول بہت زیادہ پسند ہے. تو چاول اس لیے نہیں بنائے, ٹائم ہی اتنا نہیں تھا. اللہ توبہ ہے, بوبی کو دیکھ کے اتنا لاڈلا ہو گئے, کہہ رہے ماما تو جو ہے نا وہ تو میری اتنی زیادہ خدمت کر کر کے نا سر کے اوپر ہی چڑھا دیا. یہاں سے بالکل اٹھ ہی نہیں رہا تھا, کہہ رہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا. میں نے کہا پاگل, تمہارے لیے صحیح نہیں ہے, تم نے بھی تھوڑا سا ایسا کچھ کھا لیا تو پھر بینک تو ہمارے خالی ہوں گے نا. بھائی آج تو ماما نے مجھے اتنا زیادہ حیران کر دیا. بوبی بالکل سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا ٹیبل کے اوپر, اور وہ نہ تو بوبی کو بول رہی تھی کہ جاؤ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ, نہ مجھے بولی جا رہی کہ اس کو لے چلو یہاں سے. کیا سین ہے ماما, پلیز بتائیں لوگوں کو بھی. نہ بیماری کی وجہ سے نا وہ لاڈلا بن گئے نا, بیچارے کے پاس نہ کوئی ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ بھائی ہے, کوئی بھی نہیں ہے نا. ہم تو ہے فیملی, لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ اکیلا پن اس کو محسوس ہو رہا تھا نا. اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نا دال کو خوب سارا انجوائے کروں. اس کی ویڈیو ختم نہیں ہو رہی تھی, میں نے کہا جا دفعہ ہو جا, اگر مجھے چھوڑو کہ میں دال کھاؤں. اتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا. تم لوگوں کو گوشت مبارک ہو, ماشاءاللہ تم لوگ کھاؤ. عائشہ بھی مجھے کہہ رہی ماما پروٹین پھر کیا کرو گی. میں نے کہا بس پروٹین تو مبارک کو تم بہت پروٹین کر رہی ہو آج کل. دال میں بھی پروٹین ہے لیکن کم, بہت کم گوشت کے مقابلے. اور یہ دیکھیں پارسل جو ہے آ چکا ہے ماما کی دوست کے گھر سے, اور آئی ہے آج بریانی. بریانی اتنی مزے کی تھی, ہم کھانا کھا رہے تھے, ان کا میسج آیا تھا پہلے سے ہی کہ میں بریانی بھجوا رہی ہوں. تو بس بچوں کو بہت زیادہ بریانی پسند, ان کے ہاتھ کا تو مجھے بھی اتنا زیادہ اچھا لگا, اتنے زبردست قسم کا بنایا تھا. واقعی مجھے بھی بریانی بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی لگی. میں نے تو صبح ناشتے میں بھی 2-3 نوالے کر لیے تھے. ہاں دیکھیں میں تو حیران ہو گئی, اتنا زبردست ٹیسٹ تھا. سچ میں بہت زیادہ شکریہ. میں نے ویسے بھی اس کو کہا ہے, لیکن وہ لوگ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں نا, اس لیے میں نے بول دیا. اور دیکھیں یہاں پہ ہم الحمدللہ سب مل کے بیٹھ گئے ہیں. ارحم تو ہے ہی نہیں, اس کو بہت زیادہ ہم مس کر رہے تھے. اور دیکھیں ارحم کی جگہ ہمارے پاس کون بیٹھا ہے. بوبی آ گیا تھا. بوبی نے بولا بھائی میں بھی تم لوگوں کا فیملی ممبر ہوں. بابا جو ہے اس کو روٹی کھلانے کی کوشش کر رہے تھے. ماما نے بولا یہ روٹی نہیں کھاتا, یہ گوشت اور چکن ہی کھاتا ہے صرف. ہاں یہاں آپ لوگوں کے سامنے ہی ایان نے کھانا کھا لیا تھا. میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھایا, جم جانے کی آج ضرورت نہیں ہے, آج تم نے نہیں جانا. نہیں پھر بھی اس کو جانا ہے, ضد کر کر کے تھک گئے, جا کے چلے گئے جم. چلے گئے جم میں نا مجھے اس طرح فیل ہو رہا تھا. میں نے کہا ایان کو کچھ ہو گیا کیا. میں نے کال کیا تو ایان کہہ رہے ماما مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اس کی بیچ میں نا اس نے کال جو ہے وہ کٹ کر لیا. پھر میں بار بار کال کر رہی ہوں. پھر ایک بندے نے اٹھایا, کہہ رہے آپ کا جو بیٹا ہے نا وہ بے ہوش ہو گئے. ہم نے نا ایمبولینس کو بلایا. اللہ اب کیا کریں گے, اب کیا. میں نے کہا عائشہ جلدی کرو, ہم نے جانا ہے. ایک تو ہمیں گاڑی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری گاڑیاں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. اور ہم کو کال کر رہے اس بیچارے کا بھی موبائل جو ہے وہ بھی وہ تھا, بیٹری اس کا ختم ہوا تھا, اس کا بھی موبائل سوئچ آف تھا. کالنگ کر کر کے ہمارا دماغ خراب ہو رہا تھا. نہ تو ارحم کے دوستوں کے نمبر تھے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. اتنے زیادہ کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں ہم لوگ کریں تو کیا کریں. ماما نے بولا کہ چلو تم نیچے آ جاؤ, ہم لوگ ٹیکسی میں چلے جائیں گے. ہاں بالکل سچ میں, جیسے لفٹ ہم نے کھولا تو ارحم نا سامنے ہی تھا. میں نے کہا چلو بھاگو ابھی یہاں سے, ایان کی طبیعت خراب ہو گئی. ایان کو کیا ہو گیا تھا وہ تو تم ہی بتاؤ. ایان کی نا ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ایک دم سے. ہم لوگ تو اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ اس کی تو ایج بھی اتنی نہیں ہے اور یہ اتنا انٹینس ورک آؤٹ کرتا ہے. ماما نے تو ارحم کو خوب باتیں سنائی کہ تمہارا دماغ خراب ہے, اس کو کیوں لے کر گئے جم, ابھی اس کی ایج ہی کیا ہے. ڈاکٹرز نے بھی یہی بولا کہ تم صرف ابھی 18 ایئرس کے اور اتنا جو ہے انٹینس ورک آؤٹ کر رہے ہو, تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے. ہاں بالکل سچ میں سب کچھ ڈاکٹر پوچھ رہا تھا. بھی پروٹین کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا, کیا لے رہے تھے, کیا تم نے کھایا ہے. مطلب 177. آپ لوگ خود سوچیں نا, جن کو پتہ ہوگا ان کو تو پتہ ہوگا نا. ویسے نارمل کیا ہوتے ہیں 70 ہوتے ہیں.
اس کا ہارٹ ریٹ ایک دم 177 پہ چلا گیا. سچ میں ایمبولینس میں اس کو لے کر آئے, اس کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا, کہہ رہے میں بے ہوش ہو گئے. میں جب دیکھا اپنے آپ کو تو میں ایمبولینس میں تھا. ایمبولینس میں بھی اتنے زیادہ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا تھا, اتنی زیادہ میں نے دعائیں کی. الحمدللہ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم اتنی اچھی جگہ پہ ہیں. بہت سارے دعائیں کی امارات کے لیے. میں نے کہا دیکھیں کتنا محفوظ ملک ہے نا, تو وہاں پہ ہی بیٹھ کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. بہت زیادہ, اتنی زیادہ وائریں, اتنی زیادہ سارا کچھ, اس کا بار بار بی پی وغیرہ وہ مطلب چیک کرتے رہے. میں بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. ایان بھی پاگل اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا. اور ڈاکٹر جو کہہ رہی تھی اس کی شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو ایمبولینس میں آ کے بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے. میں نے کہا پاگل ہو گئی ہے, دماغ ہمارا ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم سے پوچھے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہو, تمہیں دیکھے کتنا خوش ہے. ان کو کہہ رہا تھا خوب سپیڈ سے چلاؤ, خوب سپیڈ سے چلاؤ, ویسی بھی کوئی رش تو ہے ہی نہیں. وہ ڈاکٹر بھی ایسے ہنس رہی تھی. اور اس کا لیفٹ ہینڈ نا کمپلیٹلی سن ہو گیا تھا, بالکل سن ہو گیا تھا. سچ میں ابھی بھی اتنا زیادہ ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے. ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیا, اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر کے ساتھ ہم جا کے ہم پورا سارا کچھ چیک اپ کروائیں گے. ابھی بھی اتنے سارے اس کے ٹیسٹ ہو گئے تھے. کون سا ٹیسٹ ہوا تھا؟ اس کا تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہوا تھا, ECG. ڈاکٹر اصل میں کاز ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ اتنے کم ایج کے لڑکے کے ساتھ اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا. پتہ نہیں, یہ باہر کا کھانا وغیرہ کھا رہے, یہ ساتھ میں یہ کوک زیرو, یہ سارا کچھ یوز کر رہے. چھوٹے جو تھے اتنا زیادہ میں کوشش کرتی تھی, سب بچے لڑکے نا بچے بیمار ہو جاتے تھے کلاس میں. یہ لوگ نا بیمار نہیں ہوا کرتے تھے. ان کو میں ہر ایک چیز دیا کرتی تھی, فروٹ, ویجیٹیبل, وہ پروٹین وغیرہ سارا کچھ دیا کرتی تھی. ابھی یہ لوگ میرے بات سنتے ہی نہیں ہیں. ان کے بابا کو بھی میں نے بتایا, میں نے کہا آپ کا بھی قصور ہے, آپ بھی کچھ نہیں بتاتے. باپ سے تو چلو بچے ڈر جاتے ہیں نا, لیکن آج کل کے بچے یہ جین زی والا جو نسل ہے نا, یہ بہت زیادہ خراب نسل ہے. اللہ توبہ. ماما بولی ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں یہ لوگ. اتنا زیادہ میں نے ارحم کو ڈانٹا, کہہ رہے مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو, مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو. ماما نے بولا کہ فساد کی جڑ تو تم ہی ہو, یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اور ایان بیچارہ وہ بیمار ہو گیا تھا, گفٹ اسے مل گیا, لیکن یہ گفٹ نہیں تھا. بیچارہ خود جو ہے اپنی پاکٹ منی سے نیا فون خرید کے لے کر آیا, وہ بھی اس نے کہیں اور پہ ڈیلیور کیا تھا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ماما اسے ڈانٹ نہ دے. اور اس کا جو فون ہے نا iPhone 12 Pro Max پرانا والا, وہ اتنا زیادہ بیکار ہے, خود بخود بیٹری اس کی ڈرین ہو جاتی ہے. حالانکہ جب بھی باہر جاتا ہے فلی چارج کر کے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے, لیکن جیسے ہی باہر چلا جاتا ہے تو بس بیٹری ختم ہو جاتی ہے ایک دم سے. اس کو نئے فون کی بہت ضرورت تھی. ماما کو لگا کہ یہ کوئی سستا سا فون لے لے گا, لیکن کہاں, اتنا آسان ہے, برانڈ والے بچے ہیں پاگل. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.